لیکن جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. جو آگے بات کرے گا آؤ بات کر لو. میں تمہیں سارے تاریخیں، میں بھی اس اشروں کے لیے ساری کتابوں کا ڈھیر لگا کے اپنے سامنے بیٹھتا ہوں، تو پورا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ آتے تھے نام ہم پہ لگ جاتا تھا مسلمانوں پہ، جیسے آج ہوتا ہے کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے. اب ہمیں کافر کافر کہے جا رہے ہو، جب لڑنے کا ٹائم آیا تو اب یہاں میں ایک جملہ معترض کہے بغیر گزر ہی نہیں سکتا. اور خدا کے بندوں، پوری دنیا نے اتنا تو دیکھ لیا کہ 1400 سال کا پروپیگنڈا اسلام بچایا تھا حسین نے، کربلا نے، اس کے بعد سے پروپیگنڈا چلتا رہا ہمارے خلاف. تم نے دیکھا کہ وہ امام نہیں، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، بس ایک سید زادہ علی کا بیٹا، زہرا کا بیٹا ایسی قربانی دے کر گیا کہ 1400 سال کا پروپیگنڈا نقش برآب ہو گیا. اچھا، اپنے بچوں سے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست کروں گا، بیٹا نعرہ مختصر لگاؤ یار، میرا ٹائم نہ لے لو، ہے نا. اب نعرہ حیدری لگتا ہے نا، سب اس میں سب آ گئے. مجھ سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لوگ جانتے ہیں کہ رہبر میرے لیے کیا تھا نا، لیکن ٹائم محدود ہے بیٹا میرے. مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں زیادہ میٹر آپ تک پہنچا دوں. تو نعرہ حیدری میں مزہ آئے گا. ایک نعرہ حیدری لگے گا، اس میں سب شامل ہو جائیں گے، منافقوں کے چہرے اتر جائیں گے، وہ کل کے منافق ہوں یا وہ آج کے منافق ہوں، ہے نا، ان کا چہرہ اتر جائے گا. بابا رہبر کے نام پہ نعرہ حیدری لگے گا تو جلیں گے تو جلیں نہ، کچھ تو جلیں گے. مجھے پتہ ہے کچھ کو بڑی آگ لگتی ہے رہبر کے نام سے. اس لیے میں بھی رہبر کے ذکر کیے بغیر رہتے نہیں. مجھے منافقوں کو جلانے میں بڑا مزہ آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے نا. تو ایک قربانی نے دیکھا آپ نے کیا کیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا پورے عالم کو. سب کو پتا چل گیا کہ کون حقیقت میں ایمان والے ہیں. آتی رہے گی گفتگو، چلیے ابھی تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، یہ سب ہوتا رہے گا، یہ تو بات ہوتی رہے گی. تو وہ 9 سال، ایک سال میں کچھ نہیں ہونا. یہ چھوٹی موٹی مسلمانوں پہ الزام، مارا تلوار سے مارا. کئی بار جواب دے چکے ہیں. چلو پھر ریکارڈ ہو جائے گی بات، کیونکہ اب یہ نئی نسل پھر اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، پھر وہی سوال کرنے شروع کر دیتی ہے ہم سے. ہم 40 سال پہلے جو جوابات دے چکے پھر وہ نئے سرے سے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پرانے کہتے ہیں مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں، نئے والوں کو جواب نہ تو کہتے ہیں جواب ہی نہیں آتا. ہم عجیب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے پہلے آپ کو ایک وہ غزوہ تو بتا دینا جو مکے میں ہوا. کہیں بھی اس کو غزوہ نہیں لکھا گیا، واقعہ ذکر کیا ہے، کسی نے چھوڑا کسی نے زیادہ، لیکن غزوہ کسی نے نہیں کہا. میں غزوہ کہتا ہوں بھائی، پہلی لڑائی تو وہی ہوئی تھی. چھوٹے موٹے سرایا وہاں بھی ہوئے، جیسے جناب ابو طالب لڑے تھے نا جا کے خانہ کعبہ میں. ابو جہل کو گرا کے، اس کی پگڑی وگڑی گرا کے پیروں سے مسلنا شروع کیا تھا اس کے سر کو. وہ ساری اوجڑی جو تھی وہ اسی کے اوپر ڈلوا دی تھی انہیں. اب آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پورے مکے کو خون کی ندی بنا دوں گا. ایسی دہشت چھا گئی. اس واقعے کے بعد سے اس کو میں سرایا کہتا ہوں، سرایا میں شامل کرتا ہوں. اس کے بعد سے کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کی طرف اس طرح سے میلی آنکھ سے دیکھے. تو 2-3 راستے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے. جنہوں نے مجھ سے سنا بھی ہوگا تو 22-23 سال پہلے سنا ہوگا، لیکن اب کیونکہ یہ غزوات کا ذکر آ گیا تو اس لیے اس کو لے کر چل رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی تھے، اب یا کوڑا پھینکوا دیا یا آوازیں کسنی شروع کر دی، یا پیچھے بچوں کو لگا دیا ہے نا، بچوں کو لگا دیتے تھے نا پیچھے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، وہ کنکر مار رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں. تو ایک بار ایک کنکر آپ کے پیشانی مبارک پہ لگا. اچھا آپ گھر میں آ کے نہیں بتاتے تھے اللہ کا رسول ہے، کیوں بتائے گا؟ شکایت کرے گا کیا بچوں کی؟ نہیں ایسا تھا. اور وہ بھی اسی لیے کرتے تھے کہ بچوں کو پیچھے لگا دو. جب بچوں کو پیچھے لگائیں گے تو شکایت کرنے اگر ابو طالب آ تو کہہ دیں گے بچے ہیں، ہم کیا کریں، بچوں کا معاملہ ہے، بچے ہیں. تو بچے تو یہی کرتے ہیں جس کے پیچھے پڑ جائیں. آج کے بچے کسی کے پیچھے پڑ جائیں اس کی مصیبت ہو جاتی ہے. جان کو محلے میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو بچے تو بچے. تو ان شیطانی دماغوں نے یہ چال چلی کہ بچوں کو پیچھے لگا دیا. اب جب اللہ کے رسول نکلے تو بچے 100-150 قریشیوں کے نکلے اور جناب اپنی حرکتیں شروع کر دیں. ایک بار جو ایک کنکر لگا، پیشانی زخمی ہو گئی. اس زخم کو اللہ کے رسول ابو طالب سے چھپا نہیں سکے. جناب ابو طالب سے
چھپا رہی تھی، نگاہ پڑ گئی جناب ابو طالب غیظ کے عالم میں قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا اور شمشیر دیواروں لٹکی تو نکال لیا، آواز دینے شروع کر دیا، آج میں نکلو۔ کس نے یہ حرکت کی میرے بھتیجے کے ساتھ؟ حضور نے ٹھنڈا کیا، چچا جان نہیں، سن تو لیجئے پہلے، آپ کہاں لڑنے جا رہے ہیں؟ یعنی کس کی جرأت، کس کی؟ میرے بھتیجے کس نے یہ حرکت کی؟ کہا چچا آپ کے خوف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، کسی میں دم نہیں، کوئی نہیں آتا۔ تو پھر یہ کیسے زخمی ہوئے؟ کہا انہوں نے اپنے بچوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، اب بچے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اب آپ جائیں گے تو وہی سوال ہے ان کا کہ بھئی اب یہ تو بچے ہیں، بچوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، بچے تو یہ کرتی ہیں، بچوں میں یہ ہوتا ہے، بچوں کی عادت ہے۔ تو اب پریشان ہو گئے ابو طالب کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، شکایت لے کے جائیں گے تو فوراً قریشی کہیں گے بھئی بچے ہیں، ہم ان کو کیسے روکیں، کیا کریں، یہ بچے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پھر جناب ابو طالب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مسکرائے، مسکراہٹ لبوں پہ ہے کہ اچھا علی کہاں ہے، علی بلاؤ، علی آ گیا۔ کہا اچھا اے میرے بھتیجے، کل سے ہمارا بچہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب بچوں کا معاملہ ہے نا، بچوں کا معاملہ ہے نا، اب تو کل ہمارا بچہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ علی کو سمجھا دیا بیٹا خیال رکھنا، علی خیال رکھنا، اپنے بھائی کا خیال رکھنا، دیکھو کوئی شرارت نہ کرنے پایا۔ علی تو اب سمجھ میں آیا، اب ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، بار بار چلاتے ہیں اس طرف سے اس طرف سے کہ علی تو بچے تھے، ایمان لائے، علی تو بچے تھے، اور علی کو بچے ہی ہونا تھا، مشیت الہی اس میں تھی، ورنہ قریش کا یہ غزوہ کون لڑتا جو علی نے لڑا تھا؟ علی جوان ہوتے تو سب یہی کہتے نا کہ علی تو جوان تھے، بچوں کو مارا۔ تو اس میں بھی یعنی بہت سارے پہلو ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ علی کو 8-9 سال کا ہی ہونا چاہیے تاکہ جب نکلے دوسرے دن تو علی بھی ساتھ۔ علی ساتھ جاتا۔ اب قریش کے بچے حسب عادت نکلے ہیں، کسی کو پفک دینا ہے، کسی کو چپس کا لالچ ہے، کسی کو جیسے ہوتا ہے نا جاؤ یہ چپس کے ڈبیا لو، جاؤ فلاں کو پاگل کے آ جاؤ بھاگو۔ تو وہ آیا چیختے ہوئے آ رہے کہ بچہ آئے کیا کریں، یہ تو نہیں معلوم کہ بچے کے پیچھے برین کام کر رہے ہیں، آج تک برین کام کرتے ہیں، برین کوئی اور ہے، ہلانے والا کوئی اور ہے، ان کی ڈوریاں۔ اب جناب نے اب بچے جمع ہونا شروع، اب انہوں نے دیکھا کہ علی ساتھ ہے، تو بھائی بچے تو بچوں کو پہچانتے ہیں نا، تو اتنا تو قریش کے بچوں کو اندازہ تھا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے کون، اتنا تو۔ لیکن پھر ان کی ہچکچاہٹ اور خوف دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟ انہیں دیکھا بھائی یہ 100-150 ہیں، بھائی اکا دکا ہوتے، 4 ہوتے، علی مار رہے تھے، 100-150 کا علی کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کا چلو ٹھیک ہے بھائی، اور انہوں نے وہی حرکت روزانہ والی شروع کی۔ تو اب علی نے دیکھا پہلے رسول کی طرف، اللہ کے رسول اجازت ہے، اب بتائیے میں اسے غزوہ کہوں کہ نہ کہوں؟ اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں غزوہ، میں ہی کہتا ہوں اور کوئی نہیں کہتا بھائی، اس لیے میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میں ہی کہہ رہا ہوں بھائی، ممکن ہے غلط ہو لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے غزوہ نہ کہوں، غزوہ تو ہے نا، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول اجازت ہے؟ اب رسول بھی مسکرائے، ہاں بالکل اجازت ہے، اب تو بچوں کا معاملہ ہے، یہ بھی بچے تم بھی بچے، جاؤ۔ تو اب وہ منظر کشی بڑی اچھی کی ہے کچھ لوگوں نے جنہوں نے لکھا یہ مارکا کہ ابو طالب کا یہ بچہ قریشیوں کے بچوں کے بیچ میں گھس گیا، قریشیوں کے بچوں کے بیچ میں گھسا اور پھر ان کے بچے اچھلنا شروع ہوئے، یعنی ایسے پھینک رہے علی اٹھا کے۔ تو یہ جملے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب میں لکھے ہوئے جملے ہیں کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی کمر ٹوٹی، کسی کی پسلیاں ٹوٹی، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کے دانت ٹوٹے، کسی کی آنکھ پھوٹی۔ تو یہ سب چلاتے ہوئے زخمی حالت میں دوڑے، فرار ہوئے میدان چھوڑ کے، اور جا کے اپنی ماؤں کی گود میں گھسنے لگے، اور جانتے کیا کہتے تھے؟ یا قزیمو، یا قزیمو، یا قزیمو۔ قزیم قاف زواد یہ میم، قزیم کا معنی ہے ہڈیاں توڑنے والا۔ تو علی کا اتنے القابات ہے نا، ایک لقب مار کھانے والوں نے بھی دیا ہے، علی کا ایک لقب ہے القزیم، جو ہڈیاں توڑ دیتا ہے دشمنوں کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب وہی بات، اب یہ القزیم چلا رہے، ماؤں نے بھی مارنا شروع کیا، ہاتھ مار رہے تھے، بدبختوں کون قزیم، کیا ہوا کیا تمہیں؟
قدیم قدیم چلا رکھا، وہ ابو طالب کا بیٹا، اس نے ہماری ہڈیاں توڑ دی۔ اب سارے قریشی جمع ہوئے، اب میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹے، میرے بیٹے کی پسلیاں ٹوٹے، میرے ہاتھ ٹوٹے، ناک ٹوٹ گئے، منہ ٹیڑھا ہو گیا اس کا، اس کے 4 دانت ٹوٹ گئے، کسی کی سماعت بند ہو گئی، ایسے زور سے پھینکا انہوں نے، بھائی یہ سب ہو گیا، اب کیا کر، چلو جمع ہو گیا، چلو ابو طالب۔ ایک کوئی تھا، انہوں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابو طالب کے پاس۔ کیا کہو گے اس سے، کیا شکایت کرو گے کہ اس کے ایک بچے نے تمہارے 150 کو کوٹ دیا؟ ہاں بھائی اب یہی زبان سمجھ میں آتی ہے آج کے بچوں کو، وہ والی تو سمجھ میں نہیں آتی، پرانی والی سمجھ میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہمارے کیا شکایت یہ شکایت لے کے جاؤ گے، یہ کیا تمہارے ایک کے ساتھ؟ اور وہ بھی تو جواب میں یہی کہے گا بچوں کا معاملہ ہے، اور شرم آئے گی تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ تیرے ایک نے ہمارے 150 کا حشر نشر کر دیا ہے۔ اب لہذا سب بلبلا کے بیٹھ گئے۔ تو اب سمجھ میں آئے میں کیوں اس کو غزوہ کہتا ہوں؟ یہ مکے کا وہ پہلا غزوہ ہے، وہ بھی علی نے فتح کیا۔ جتنے بھی غزوات ہیں آخر میں علی 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 نکلے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔